حسینی اس مقام پر اس وقت ہم موجود ہیں. اس مقام کو خیمہ گاہ کہا جاتا ہے. آپ کے سامنے عرض کیا گیا, تھوڑا سا میں خاکہ آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ منظر کشی ہو کہ کس طریقے سے امام نے اپنے خیموں کو نصب کرایا. کل آپ نے سنا جس وقت نہر علقمہ سے پہنچے سب سے پہلے امام نے کہاں 2 محرم کو اپنے خیموں کو لگایا ہے. پھر جب نہر علقمہ سے خیموں کو ہٹوا دیا گیا, اس مقام پر امام نے اپنے خیموں کو استادہ کیا. اور خیموں کی ترتیب امام نے اس طریقے سے کی ہے کہ جب آپ یہاں سے اندر داخل ہوں گے تو سب سے وسط میں جو خیمہ ہے وہ امام حسین کا ہے. درمیان میں ایک درمیانی حصہ امام حسین کا خیمہ ہے. امام حسین کی پشت سے ملا ہوا جناب زینب کا خیمہ ہے. آپ تھوڑا داہنے جائیں گے جناب قاسم کا خیمہ ہے. اور پھر جو دونوں کے خیموں کے بعد پورے جوانان بنی ہاشم کا دائرہ بنایا خیموں کا, یعنی درمیان میں جناب زینب امام حسین کا خیمہ ہے, مخدرات عصمت و طہارت کے خیمے, اور پھر چاروں طرف بنی ہاشم کے خیموں کو لگوایا. اور بنی ہاشم کے خیموں کے بعد اصحاب و انصار کے خیموں کو لگوایا گیا. جہاں سے آپ نے انٹری کی ہے وہاں دیکھا ہوگا خیمہ لگا ہے مولانا ابو الفضل عباس کا, یعنی مین انٹرنس پر جہاں سے داخلہ ہوتا ہے وہاں سے عباس غازی کا خیمہ ہے. آپ تصور کریں گویا عباس غازی فقط مخدرات عصمت و طہارت کی بھارت کا نام نہیں ہے. اصحاب بھی جانتے جب تک غازی سلامت ہے پریشانی کی کوئی بات نہیں. امام نے داخلے پر غازی کے خیموں کو لگایا اور پھر روایتیں بیان کرتے چاروں طرف امام نے خندق کو کھلوایا. پوری تار بار ایک تاروں کی فصیل بنائی گئی ہے. کچھ پر آگ کو روشن کر دیا گیا تاکہ کوئی دشمن یا کوئی جانور پیچھے سے حملہ نہ کر سکے. تمام خیموں کو اس طریقے سے ترتیب دے دیا گیا. تمام بیویاں مطمئن ہیں کہ عباس غازی سلامت, اس لیے کہ غازی تمام اصحاب تمام اہل بیت کی حرس کا نام ہے. وہ منظر یاد آ رہا, روایتیں بیان کرتی ہیں جس وقت عباس غازی دنیا میں آئے ہیں نا, عباس غازی کا بچپنا ہے. مولا کائنات گھر میں تشریف لائے تو کیا دیکھا, غازی کے ایک انگلی تھامے ہوئے زینب چل رہی ہے, ایک انگلی تھامے ہوئے ام کلثوم چل رہی ہے. پھر مولا نے سوال کیا تھا, بیٹی عباس کو چلنا سکھا رہی ہو؟ زینب نے کہا نہ بابا, غازی کو چلنا نہیں سکھا رہے, غازی کے سائے میں چلنا سیکھ رہے. میرا غازی میری چادر کا دار چھوڑنا, ہم غازی کے سائے میں چلنا سیکھ رہے ہیں. ہاں قافلہ آمادہ ہو گیا, زینب کو مطمئن ہے نا, قافلہ بڑھتا رہا, زینب کو مطمئن ہے نا, غازی کو ہے نا, بیویاں پریشان ہیں. زینب کہتی گھبرانے کی بات نہیں ہے, میرا بھائی سلامت ہے نا, سب کی چادروں کی ضامن زینب ہے. یہاں پہ خیموں کو یہیں پر نصب کیا گیا. یہیں سے ایک صحابی جاتا رہا, یہیں سے گود کے پالے جاتے رہے, قربان ہوتے رہے, یک بعد دیگرے سب نے اپنی شہادت کو پیش کر دیا. اس کے بعد روایتیں بیان کرتی ہے یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پہ شام غریبہ نے قیامت ڈھائی ہے. رات آئی ہے نا, سر ساتھ نے حکم دیا خیموں کو لوٹ لیا جائے, خیموں کو تاراج کر دیا جائے, خیموں میں آگ لگا دی گئی. روایتیں بیان کرتی ہے ایک خیمے سے دوسرے خیمہ بھی لیا جاتی رہی. ایک خیمہ آخری بچا سید سجاد کا خیمہ, جب وہ بھی چلنے لگا زینب نے کہا اے بیٹا سید سجاد, تمام خیموں کو جلا دیا گیا, فقط تیرا خیمہ باقی ہے. بچائے. سید سجاد نے کہا پوری اماں جان کا بچانا تو واجب ہے, تیرا لال بھی ناتوا ہے, ارے خود بھی بچیے. سید سجاد کو نکالیے. روایتیں کہتی ہے زینب نے اپنی پشپا سید سجاد کو سوار کیا, باہر لے گئی, خیموں کو جلا دیا گیا. یہیں پہ خاک پڑی ہوئی ہے, خاک پہلے بیٹھے عصمت و طہارت بیٹھے ہوئے ہیں. روایتیں بیان کرتی ہے وہ گزرتا رہا, رات کا ایک پہر آیا, ایک سوار نزدیک آیا. زینب نے کہا خبردار آگے نہ بڑھنا. زینب نے کہا خبردار آگے نہ بڑھنا, تو نہیں جانتا میں کون ہوں, میں عباس کی بہن زینب, میں علی کی بیٹی زینب. سوار آگے بڑھتا رہا, زینب آگے بڑھی, لجام پہ ہاتھ
ڈال دیا. تو نہیں جانتا کیا ہوگا اگر نجف کا رخ کر لیا. بابا کا پکارا تو میرا بابا. سوال نے اتنا سنا چہرے سے نقاب پہ پلٹا. اے زینب میں تیرا بابا علی ہوں. زینب نے باہیں گلے میں ڈال دی. اے بابا میرا بھیا مارا گیا. تم لائے اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل لگا. تم لا میرا ششواہا سیش و بندیر سے جمع کر دیا گیا. میرا قاسم کا لاشا. علی نے کہا اے بیٹی تو کیا سمجھ رہی ہے جیسے تم نے مدینہ چھوڑا فاطمہ نے قبر کو چھوڑا میں نے نجف کو چھوڑ دیا. ارے مشیت کردگار ہے بیٹی تیرا بابا مجبور